بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابی کے حمل کا 8واں مہینہ چل رہا تھا جب ابا نے انہیں چھت پر کپڑے سکھانے بھیجا اور پھر سیڑھیوں سے گرا دیا۔ بابی گر کر مر گئی تو اماں نے بابی کو اسی روز دفنا دیا۔ 3 دن بعد بھائی جاپان سے واپس آئے اور بابی کی قبر پر گئے تو اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جلدی سے قبر کھدائی کی تو بچہ بابی کے سینے سے لگا دودھ۔ رات کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی اور کچن میں چولہا جل رہا تھا۔ بابی راحت چولہے پر روٹیاں بنا رہی تھی جب پیچھے سے اماں کی کڑکدار آواز سنائی دی، کتنی دیر لگے گی؟ میرا درد سے سر پھٹ رہا ہے، تو ہے کہ بس اپنے مزے میں گھسی جا رہی ہے۔ بابی راحت نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور اماں کے لیے چائے بنانے لگی۔ اماں کی باتوں میں ہمیشہ سختی ہوتی تھی، مگر آج ان کے لب و لہجہ میں کچھ زیادہ ہی تلخی تھی، جیسے وہ غصے میں بھری بیٹھی ہوں اور انہیں کس بات کا غصہ ہو۔ راحت بابی شادی کے بعد سے ہی اماں کی نظروں میں کھٹکتی تھی۔ وہ اماں کو ایک آنکھ نہ باتی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور بجائے اماں کو جواب دینے کی ماں کے طعنے برداشت کر لیتی، مگر جواب دینے کی راحت میں ہمت نہ ہوتی۔ اماں کو ہمیشہ شکوہ رہتا کہ ان کے بیٹے سرفراز کو ایک ایسی بیوی ملی جو بس کتابوں میں رہتی ہے اور ماں کے طور طریقے نہیں سیکھتی۔ حالانکہ راحت ہر لحاظ سے خود کو اماں کے سانچے میں ڈال چکی تھی۔ وہ ہر تلخ سے تلخ بات خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ پچھلے کچھ مہینوں میں اماں کا رویہ مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ جب سے اماں کو یہ پتہ چلا کہ راحت ماں بننے والی ہے، اماں کے رویہ میں مزید تلخی آ گئی۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ اب سرفراز اپنی بیوی میں ہی کھو جائے گا اور ماں کو نظر انداز کر دے گا۔ یہ خیال اماں کے دل میں زہر بن کر گھلنے لگا تھا۔ بیوی ہو یا ماں، بیٹا کسی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اماں یہ بات خود سے اکثر دہراتی تھی۔ ایک روز اماں کی باتیں سن کر راحت کا دل جیسے ٹوٹ گیا، کیونکہ اس نے تو کبھی بھی اماں کو سرفراز سے الگ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھتی تھی کہ ایک ماں اور بیٹے کا کیا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک روز اماں کی بات سن کر راحت کا دل ٹوٹ گیا۔ اماں نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سے کہا، یہ لڑکی مجھے پسند نہیں تھی۔ میں نے تب ہی کہا تھا کہ سرفراز کی شادی خاندان میں کروں گی، مگر نہیں، اسے بس اپنی پسند کی کرنی تھی۔ یہ عورت میرے بیٹے کو بھی مجھ سے چھین لے گی۔ راحت پاس ہی کھڑی سن رہی تھی۔ اس کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں کی نفرت اتنی گہری تھی۔ یہ نفرت کا خطرہ بن جائے گی، اس کا راحت کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو یہی سمجھتی رہی کہ وقت گزرنے کے ساتھ اماں کی نفرت میں بھی تبدیلی آ جائے گی، مگر یہ شاید اس کی سوچ تھی۔ راحت کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ حمل کا قریبی مہینہ چل رہا تھا اور وہ اکثر کمزوری محسوس کرتی، مگر پھر بھی گھر کے کام کاج میں کمی نہ آنے دیتی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ اماں کو شکایت کا کوئی بھی موقع نہ دوں، مگر اماں کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ راحت ہر وقت ان کے سامنے دبی دبی اور سہمی رہے۔ راحت کی خاموشی بھی اماں کو چبھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اماں کی نفرت جنونیت میں بدلتی جا رہی تھی۔ ایک روز اماں نے راحت کو اپنے کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر کے کہا، سن، تو نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اگر تو یہ سمجھ رہی ہے کہ بچے کے آتے ہی سرفراز صرف تیرا ہو جائے گا تو یہ تیرا وہم ہے۔ راحت نے نظریں چکا لی۔ وہ اماں سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اماں کا لہجہ خطرناک تھا۔ راحت نے کچھ کہنے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ اماں ایک دم آگے بڑھی اور دھیمی مگر زہریلی آواز میں بولی، اگر میں چاہوں تو وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب تو ماں کہلائے گی۔ یہ سن کر راحت کانپ گئی۔ راحت کی سانس جیسے کہیں اس کے گلے میں ہی اٹک گئی ہو۔ اس کا ہاتھ خود بخود پیٹ پر چلا گیا۔ وہ گھبرا کر اماں کی جانب دیکھنے لگی، مگر اماں کی آنکھوں میں نفرت کے سائے گونج رہے تھے۔ اماں، یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ آخر کو یہ بچہ آپ کا بھی تو وارث ہے۔ اماں گرجدار آواز میں بولی، تم اور تمہارا یہ آنے والا بچہ اگر ہم دونوں ماں بیٹے کے درمیان دوری پیدا کرنے کا سبب بنا تو میں یہ قصہ ہی ختم کر ڈالوں گی۔ یہ سن کر راحت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اس سے ماں کی مزید کوئی بھی بات برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ راحت کو سرفراز کا فون آیا تو اماں نے راحت بابی سے بات کرتے سن لیا۔ سرفراز راحت سے کہہ رہا تھا کہ میں 3 دن بعد واپس پاکستان آ رہا ہوں، جو کہ تمہارا قریبی مہینہ چل رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں تمہارے پاس رہوں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی، جیسے انہیں کوئی موقع مل گیا ہو۔ 3 دن بعد نہیں، سرفراز تو جب پہنچے گا سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ اماں نے اپنے خوفناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کا سناٹا ہر چیز کو پراسرار بنا رہا تھا۔ اماں چارپائی پر بیٹھی ایک چادر میں لپٹی گہری سوچ میں گم تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے پر پہنچ چکی ہوں۔ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے
تو یہ خیال ان کے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر راحت کا بچہ پیدا ہو گیا تو سرفراز ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی اور بچے کا ہو کر رہ جائے گا۔ اماں کو تو وہ پوچھے گا بھی نہیں، اور یہ اماں کو کسی صورت منظور نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کا بیٹا کسی اور کو اہمیت دے۔ وہ راحت کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکی تھی، اب صرف اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیسے؟ یہ والا پہلا خیال جو اماں کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ زہر۔ اماں نے سوچا کہ کھانے میں کوئی چیز ملا دیں، مگر زہر آہستہ اثر کرتا، اور اگر کسی کو شک ہو گیا تو سرفراز نہیں معاف کرے گا۔ اس ڈر نے اماں کو یہ کرنے سے روک دیا۔ مگر دوسرا خیال جو اماں کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ حادثہ، اگر راحت کو ایسا دھکا دیا جائے کہ سب کو یہی لگے گا وہ خود گری، اگر ایسا ہو کہ کسی کو بھی اماں پر شک نہ ہو۔ یہ سوچ کر اماں اپنے چہرے پر مکر و فریب مسکراہٹ لے آئی۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا، راحت کو چھت پر لے جا کر دھکا دوں گی، سب یہی سمجھیں گے کہ وہ خود گری ہے، اس طرح میرے راستے کا کانٹا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا اور کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا۔ اماں نے دل ہی دل میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا ڈالا۔ اگلی صبح اماں نے راحت کو بلایا۔ بیٹی، بارش کے بعد چھت پر کپڑے رکھے تھے، دیکھ تو ذرا کہیں اڑ تو نہیں گئے؟ میرے تو گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ راحت نے چونک کر اماں کی جانب دیکھا، کیونکہ آج پہلی دفعہ اماں کے لہجے میں اتنی نرمی تھی۔ یہ حیران کن تھا، مگر راحت نے زیادہ غور نہ کیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اماں بھی پیچھے پیچھے تھی۔ یہ سفر راحت کے لیے آخری ثابت ہونے والا تھا۔ صبح کا وقت تھا، راحت کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، مگر اماں نے جس شفقت بھرے لہجے میں اسے بلایا اس میں ایسا کچھ تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ اب وہ اماں کی سختی سہنے کی بھی عادی ہو چکی تھی، مگر آج اماں کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ راحت کی کانوں سے اماں کے وہ الفاظ دوبارہ سے ٹکرائے۔ بیٹی، بارش کے بعد چھت پر کپڑے رکھے تھے، دیکھ تو ذرا اڑ تو نہیں گئے؟ اماں کا یہ انداز غیر متوقع تھا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، شاید ان کے دل میں ممتا جاگ گئی ہو۔ راحت سوچنے لگی، شاید سرفراز کے آنے کی خبر نے اماں کے دل کو پگھلا دیا ہو، یا پھر انہیں آنے والے مہمان کی خوشی ہو جس نے انہیں بدلنے پر مجبور کر دیا ہو۔ آج تو اماں کچھ الگ ہی لگ رہی ہے۔ راحت نے دل ہی دل میں سوچا اور ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اماں آج تو کچھ الگ لگ رہی ہیں۔ راحت نے دل ہی دل میں سوچا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ مگر جیسے ہی وہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگی، ایک لمحے کے لیے اس کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ بہت برا۔ کیا میں اماں پر شک کر رہی ہوں؟ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر سر جھٹک دیا۔ اماں کا بدلا ہوا لہجہ، نرمی، محبت، پیار، سب کچھ حقیقت ہی تو تھا۔ وہ کیوں بلا وجہ وہموں میں پڑ رہی تھی؟ مجھے بھی اماں کی مدد کرنی چاہیے، آخر انہوں نے بھی تو میرا خیال رکھنا ہے نا۔ راحت نے خود کو تسلی دی اور سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ اماں اس کے پیچھے تھی۔ ہر قدم کے ساتھ راحت کے اندر ایک عجیب سا ڈر بڑھ رہا تھا، کسی انہونی کا احساس اسے ہر قدم پر خوف میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے۔ چھت پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کچھ کپڑے واقعی زمین پر پڑے تھے، کچھ ہوا سے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ راحت نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا، جہاں اماں بالکل خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خالی پن تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ خاموشی کیسی عجیب ہے! راحت کو پہلی بار لگا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اماں، وہ دھیرے سے بولی۔ اماں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ایک زہریلی مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ بیٹی، وہ کون سا کپڑا ہے جو سب سے کنارے جا پڑا ہے؟ اماں نے چھت کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، جہاں چھت کا حفاظتی جنگلہ ختم ہو جاتا تھا۔ راحت نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ جگہ خطرناک تھی، مگر اماں نے جو محبت دکھائی تھی اس کے بعد وہ شک کیسے کر سکتی تھی؟ اماں اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم یہاں رکو، میں دیکھتی ہوں۔ اماں کی چال میں لنگڑاہٹ دیکھ کر راحت بولی، نہیں اماں، آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ میں ہوں نا، ویسے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نیچے ہی رہیں، میں خود ہی سارے کپڑے لے آتی ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور وہ لمحہ قریب آ گیا تھا۔ راحت دھیرے دھیرے چھت کے کونے کی جانب جا رہی تھی، ہوا میں کھنکی تھی، مگر اس کے جسم پر ہلکی ہلکی پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی۔ قدم آگے بڑھے تھے، مگر دل کسی انجانے خوف سے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہا تھا، کچھ تو غلط ہے۔ یہ احساس بار بار اس کے دل میں آ رہا تھا، مگر وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ شاید حمل کی وجہ سے وہ زیادہ حساس ہو گئی ہے۔ پیچھے اماں کی موجودگی، ان کی خاموشی، ان کی نظریں، سب کچھ عجیب تھا۔ جیسے ہی وہ چھت کے کنارے پہنچی، اس نے ایک ہاتھ سے دیوار کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے کنارے کی جانب لٹکے ہوئے کپڑوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اچانک سے اپنے پیچھے ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اماں! اس نے پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر اسی لمحے اماں کی گرم سانسیں اس کے کانوں کے قریب پہنچی اور سرگوشی سنائی دی، میں نے کہا تھا نا
یہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ راحت کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ ہکا بکا اماں کی جانب دیکھنے لگی، جن کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی کہ جیسے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہونے والی ہوں۔ اس سے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ اماں کی راتوں رات محبت، ان کا اچانک نرم پڑ جانا اور اب یہ لمحہ، یہ سب ایک چال تھی جو اماں نے راحت کو راستے سے ہٹانے کے لیے چلی۔ راحت اماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، نہیں اماں۔ اس نے گھبرا کر دیوار کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اماں کی طاقتور دھکا دینے والی انگلیاں اس کی کمر پر محسوس ہوئیں اور پھر ہوا میں ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ راحت نیچے گر گئی تھی۔ وقت جیسے سست ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے ماضی کے لمحوں میں بھٹکنے لگا۔ سرفراز کی محبت بری مسکراہٹ، اس کا پیٹ سہلاتے ہوئے ماں بننے کی خوشی، اماں کے طنزیہ جملے، اور اب یہ لمحہ۔ اس کے ہاتھ ہوا میں کسی چیز کو پکڑنے کے لیے بے چین تھے، مگر گرفت میں کچھ نہیں آیا۔ زمین قریب آ رہی تھی اور ساتھ ہی اندھیرا۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ راحت کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا جسم تیزی سے نیچے گر رہا تھا، مگر اس کے اندر کی ماں چیخ رہی تھی، نہیں، مجھے بچنا ہوگا، مجھے اپنے بچے کے لیے لڑنا ہوگا۔ آخری لمحے اس کے قدم ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، چھت کے کنارے سے لٹکی ہوئی ایک لوہے کی راڈ جو کپڑے سکھانے کے لیے باندھی گئی تھی۔ راحت نے پوری طاقت سے اسے تھام لیا۔ اس کے بازوؤں میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ اب ہوا میں جھول رہی تھی۔ موت چند لمحوں کی دوری پر تھی، مگر وہ زندہ تھی۔ وہ لمحہ راحت کے لیے بہت خوفناک تھا۔ اوپر دیکھا تو اماں کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ یہ منظر اماں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ راحت سیدھی نیچے جا گرے، مگر وہ تو ابھی تک زندگی سے چمٹی ہوئی تھی۔ اماں، مجھے اوپر کھینچو۔ راحت کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی، مگر اس کی آواز میں امید کی آخری رمق تھی۔ اماں کے چہرے پر ایک پل کے لیے گھبراہٹ آئی، مگر پھر وہی سرد مسکراہٹ۔ تجھے لگتا ہے میں تجھے بچاؤں گی؟ اماں نے نیچے جھک کر آہستہ سے کہا، تو جتنی دیر چاہے لٹکی رہ، مگر بچ نہیں سکتی۔ اور پھر اماں نے اپنے پیروں سے اس راڈ کو ہلکا سا دھکا دیا جس سے راحت نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اماں نہیں! راحت نے آخری بار چیخ ماری، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ گئی اور وہ نیچے گرنے لگی۔ اس دفعہ کوئی چیز اسے روکنے والی نہیں تھی۔ ایک دم سے وہ زمین پر دھڑام سے گرنے کی زوردار آواز پورے محلے میں گونجی۔ نیچے گرتے ہی راحت کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ایک ساتھ کئی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز بھی آئی۔ راحت کے پورے جسم میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے بعد بے حس و حرکت زمین پر پڑی تھی۔ چھت سے نیچے دیکھنے پر اماں نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روکی، لیکن اگلے ہی لمحے راحت کو فرش پر پڑا دیکھ کر اماں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ راحت کا جسم بے جان لگ رہا تھا، مگر اماں کو اب بھی ایک انجانا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، کہیں یہ بھی زندہ تو نہیں۔ انہیں یقین کرنا تھا کہ راحت واقعی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے جلدی سے نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ دروازہ کھول کر آنگن میں آئی، ارد گرد دیکھا۔ محلے میں ہر جانب خاموشی تھی، شاید ابھی کسی نے کچھ نہیں سنا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور راحت کے پاس جا پہنچی۔ گھبراہٹ کے مارے اماں کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ جب وہ راحت کے قریب پہنچی تو راحت کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، چہرہ درد میں اکڑا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی سرسراہٹ نکل رہی تھی۔ یہ بھی زندہ ہے۔ اماں کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر وہ بول پڑے، اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو میرے تو کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، اور اگر سرفراز کو پتہ چل گیا کہ راحت کو میں نے چھت سے دھکا دیا ہے تو وہ تو میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ اس لیے راحت کا ختم ہونا ہی ضروری ہے۔ اماں نے ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے زمین پر پڑی موٹی اینٹ اٹھائی۔ ایک لمحے کے لیے اماں کے قدم ڈگمگائے۔ انہوں نے آہستہ سے سرگوشی کی، نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتی، مجھے یہ کرنا ہوگا، اللہ معاف کرے پر یہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے پوری طاقت سے راحت کے سر پر وہ اینٹ دے ماری۔ اینٹ کے لگتے ہی ایک آخری سسکی اور راحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اماں نے ایک لمحے کو اپنی دھڑکنیں سنی، ہر چیز خاموش تھی۔ اب جلدی کرنی ہوگی۔ انہوں نے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے لاش کو دیکھ کر سوچا، اب اس کا کام تمام ہو چکا، مگر اسے یہاں چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر کسی نے اسے یہاں اس حالت میں دیکھا تو سب کو مجھ پر شک ہو جائے گا۔ ایک دم اماں کے دماغ میں آیا کہ قبرستان یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اماں نے گہری سانس لی۔ اس کا کام تو ہو گیا، مگر اب اس لاش کا بندوبست کرنا ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات کا اندھیرا ہر جانب چھا چکا تھا۔ گلی ویران تھی، محلے میں ہر دروازہ بند تھا۔ سب لوگ شاید سو چکے تھے، یا اگر کسی نے چیخ سنی بھی تھی تو انہیں کوئی معمولی خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا، کیونکہ اگر کسی نے راحت کی چیخ سنی ہوتی تو کوئی نہ کوئی یہاں ضرور آتا۔ اگر لاش زیادہ دیر یہاں رہی تو کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا۔ اماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور کچھ لمحے سوچ میں پڑ گئی، کیا کروں؟ اچانک اماں کی نظر آنگن کے کونے میں پڑی بوری پر پڑی۔
وہ راحت نے کچھ دن پہلے پرانے کپڑے اور بیکار سامان ڈالنے کے لیے رکھی تھی، مگر اسے یہ کہاں علم تھا کہ بیکار سامان اور کپڑوں کی بجائے اسے ہی اس بوری کا حصہ بننا پڑے گا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ جلدی سے بوری کے قریب گئی، اسے کھولا اور راحت کے بے جان جسم کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹ کر اس میں ڈال دیا۔ لاش وزنی تھی، مگر اماں کے دل میں خوف اس قدر شدید تھا کہ انہیں تھکن کا بھی احساس نہ ہوا۔ بوری کو اچھی طرح لپیٹنے کے بعد انہوں نے جلدی سے اسے گھسیٹ کر صحن کے کونے میں رکھا، جہاں بڑی پرانی ٹوکریاں اور لکڑیاں پڑی تھی۔ بس اب کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن ابھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان تک میں اس لاش کو کیسے لے جاؤں۔ اماں کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اگر وہ لاش کو فوراً دفنانے نہ لے گئی تو صبح ہوتے ہی کوئی نہ کوئی گھر میں داخل ہوگا اور سب برباد ہو جائے گا۔ نہیں، میں اپنے کیے کی راہ پر پانی نہیں پھرنے دوں گی۔ میں راحت کو سرفراز کی زندگی سے نکال کر رہوں گی۔ اچانک اماں کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ یہی وقت ہے۔ انہوں نے آنگن کے کونے میں رکھی لکڑی کی گاڑی دیکھی جو سرفراز بچپن میں استعمال کرتا تھا۔ وہ گاڑی بوری کو ڈانپنے کے لیے بہترین تھی۔ جلدی جلدی اماں نے بوری کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور پرانی چادریں اور کپڑے ڈالے تاکہ کچھ نظر نہ آئے، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھولا۔ رات کے اندھیرے میں ہر جانب خاموشی کے سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ دروازہ کھولنے کی آواز اس وقت بھیانک لگ رہی تھی۔ اماں نے گاڑی کھینچتے ہوئے قبرستان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ رات کی سیاہی ہر جانب پھیل چکی تھی۔ اماں کے ہاتھ گاڑی کی لکڑی کے دستے پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور وہ تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ زمین ہلکی سی نم تھی، شاید شام میں کہیں ہلکی پھلکی بوندا باندی ہوئی تھی۔ یہ کام جلدی کرنا ہوگا، اماں نے اپنے آپ سے کہا، اور رفتار مزید تیز کر دی کیونکہ اماں جلد از جلد قبرستان پہنچنا چاہتی تھی۔ محلے کی گلیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر دروازہ بند تھا، مگر اماں کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی جاگ نہ رہا ہو۔ بار بار اماں کے دل میں یہ خیال اماں کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ راستے میں ایک موڑ پر پہنچ کر اچانک اماں کو ایک سایہ نظر آیا۔ کون ہے؟ ایک دم اماں کا دل دہل گیا۔ اماں آہستہ آہستہ گاڑی کو دھکیلتے ہوئے گلی کے کونے تک گئی، مگر قریب جا کر دیکھا تو وہ گلی کے کونے میں ایک کتے کی پرچھائی تھی جو ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اماں نے سکون کا سانس لیا، مگر ان کے پیروں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ اچانک سامنے ایک دروازہ کھلا، اندر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ اماں فوراً سائے میں دہک گئی۔ اس محلے کی پھپھو سگرا تھی جو اکثر راتوں کو اٹھ کر پانی پیتی تھی۔ اماں نے دعا کی کہ وہ باہر زیادہ دیر نہ رکے، ورنہ اماں کو یقین تھا کہ وہ ضرور پکڑی جائیں گی۔ بڑی عورت نے ایک لمحے کو ادھر ادھر دیکھا، آسمان کی جانب نظر ڈالی، پھر آہستہ سے بڑبڑائی، عجیب رات ہے، ہوا بھی کچھ زیادہ ٹھنڈی ہے، نہ جانے آج موسم میں یہ کیسا بدلاؤ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس بڑھیا نے دروازہ بند کر دیا۔ اماں جو اسی لمحے کے انتظار میں کھڑی تھی، اماں نے مزید وقت ضائع کیے بنا جلدی سے گاڑی کو دھکا دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ گلیاں پار کرنے کے بعد اماں آخر کار قبرستان کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ قبرستان کا دروازہ پرانی لکڑی کا تھا جو اکثر دن رات کھلا رہتا۔ اماں نے لکڑی کی اس گاڑی کو وہیں چھوڑا اور اپنا سانس بحال کیا کیونکہ وہ اپنی منزل کے بالکل سامنے کھڑے تھی۔ انہوں نے دروازے کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ رات کے اس پہر قبرستان کے خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اماں نے اپنے چاروں جانب نظر دوڑائی، جہاں ہر جانب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پرانی قبریں اور کہیں کہیں جاڑیوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ۔ اماں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ جلد از جلد اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتی تھی۔ وہ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے بولی، یہ وقت ڈرنے کا نہیں، کام ختم کرنے کا ہے۔ مجھے جلدی سے اپنا کام ختم کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ انہوں نے جلدی سے ایک پرانے قبر کے قریب گاڑی روکی اور اپنے ہاتھوں سے زمین کھودنے لگی۔ زمین کھودتے ہوئے اماں کے ہاتھ خوف کے مارے کپ کپا رہے تھے، مگر وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ زمین کھودتے ہوئے اماں کے ہاتھ مٹی سے بھر چکے تھے، پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ زمین کھودتے ہوئے انہیں اپنے پیچھے جیسے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اماں کے ہاتھ ایک دم رک گئے اور وہ ساکت رہ گئی۔ ڈر کی ایک لہر تھی جو اماں کے وجود میں اٹھی۔ اماں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنے دل سے ان تمام وہموں کو نکال پھینکنا چاہیے اور جلد از جلد یہ سب ختم کرنا چاہیے ہمیشہ کے لیے، تاکہ آنے والے وقت میں کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ راحت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ انہوں نے آخری دفعہ ادھر ادھر دیکھا۔ قبرستان میں مکمل سناٹا تھا۔ کہیں دور ایک الو بول رہا تھا اور درختوں کے پتے ہوا میں سرسرا رہے تھے۔ اس وقت رات کا وہ منظر کسی کو بھی ڈر میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ اماں نے بوری کو دونوں ہاتھوں سے کھینچا اور قبر میں دھکیل دیا، مگر جیسے ہی بوری قبر میں گری، اماں کے کانوں میں ایک آواز گونجی، اماں اماں۔ اماں کا پورا جسم کانپ گیا۔ انہوں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ اماں کے ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو گئی۔ کیا میں نے واقعی راحت کی آواز سنی تھی؟ کیا راحت کی سانسیں اب بھی چل رہی ہے، یا یہ سب میرا وہم ہے؟ وہ خود کو سمجھانے لگی۔
یہ سب ان کے دماغ کا وہم ہے، مگر اندر ہی اندر انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے جلدی سے ایک بیلچہ تلاش کیا اور بیلچے کی مدد سے قبر میں مٹی ڈالنے شروع کی، مگر جیسے جیسے مٹی راحت کے بے جان جسم پر گرتی، اماں کے کانوں میں ایک مدھم کھٹی کھٹی آواز گونجی، اماں، میرا بچہ، میرا بچہ۔ مٹی ڈالتے ڈالتے اماں کا سانس رکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، یہ سب میرا وہم ہے، یہ سب میرا وہم ہے۔ انہوں نے پوری طاقت سے بیلچہ چلایا اور جلدی جلدی قبر کو بند کر دیا۔ اماں نے آخری مرتبہ قبر کو سیدھا کیا اور تکی ہاری پیٹھ سیدھی کر کے کھڑی ہو گئی۔ کام مکمل ہو چکا تھا، اب کوئی یہ جان بھی نہیں سکے گا کہ راحت کہاں گئی۔ اماں نے خود کو تسلی دی، مگر جیسے ہی اماں پلٹنے لگی، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور درختوں کی سرسراہٹ میں ایک دفعہ پھر وہی مدھم سی سرگوشی سنائی دی، اماں، یہ مت کرو۔ اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے فوراً قدم تیز کیے اور قبرستان کے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر اماں نے مڑ کر دیکھا اور پھر قدم آگے بڑھا دیے اور قبرستان سے باہر نکل گئی، مگر راستے میں ایک جانب انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے پیچھے آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہا ہے۔ یہ سب میرا وہم ہے اور کچھ نہیں ہے، مگر دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اماں قبرستان سے نکل کر تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھی۔ رات کی تاریکی ان پر عجیب سا خوف طاری کر رہی تھی، جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو، مگر وہ خود کو بار بار سمجھا رہی تھی، سب ختم ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جو کچھ انہوں نے دفن کیا تھا وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ راحت کی سانسیں تو ہمیشہ کے لیے تھم چکی تھی، مگر اس کا وجود اب بھی ایک معصوم جان کو زندگی دے رہا تھا۔ قبر کی گہرائی میں راحت کے بے جان جسم کے ساتھ ایک اور دل بھی دھڑک رہا تھا، اس کا بچہ، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں 9ویں مہینے کے قریب پہنچ چکا تھا، وہ بھی زندہ تھا۔ اور شاید اسی بچے کے لیے راحت نے کئی دفعہ زندگی کی دعا مانگی تھی، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بچے کو آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی، مگر ماں کا جسم آخری سانسوں تک اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، ماں کے بے جان جسم کے اندر ایک ننھی سی حرکت، پھر ایک اور جھٹکا اور ایک معصوم سانس، اور پھر ایک دھیمی سی مدھم سی رونے کی آواز۔ قبر کی گہرائی میں ایک بچہ زندہ تھا، اور پھر ایک دھیمی سی مدھم سی رونے کی آواز۔ قبر کی گہرائی میں ایک بچہ زندہ تھا۔ اندھیرے میں دفن وہ معصوم جان آہستہ آہستہ ہلنے لگی، ماں کے بے جان سینے سے لگا۔ وہ بچہ دنیا میں اپنی پہلی سانسیں لے رہا تھا، اور پھر قبر کے نیچے سے بچے کے رونے کی ایک مدھم مگر دل دہلا دینے والی آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز زمین کے نیچے دبی ہوئی تھی، مگر قدرت کے معجزے نے اسے ہوا میں بکھیر دیا تاکہ بچے کو نئی زندگی مل سکے۔ قبرستان میں ہر چیز خاموش تھی، مگر جیسے ہی بچے کی آواز نکلی، درختوں کی شاخیں زور سے ہلنے لگی، الو نے زور سے چیخ ماری، اور اچانک ہوا کا تیز جھونکا قبر کے گرد گردش کرنے لگا۔ کہیں دور قبرستان کے رکھوالے نے چونک کر کان لگایا، یہ کون رو رہا ہے؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کے اس پہر قبرستان میں کسی بچے کے رونے کی آواز، یا اللہ، یہ کیسی مصیبت ہے، یہ کیسی آفت ہے۔ وہ جلدی سے اپنی لالٹین لے کر قبروں کی جانب دوڑتا گیا تاکہ جان سکے کہ آواز کس جانب سے آ رہی ہے۔ قبرستان کے رکھوالے شبیر چچا کے قدم تیزی سے قبروں کے درمیان بڑھ رہے تھے۔ گھبراہٹ اور خوف کے مارے شبیر چچا کے ہاتھ میں پکڑی لالٹین قبرستان میں زمین پر گر گئی، مگر چچا شبیر جیسے ہی لالٹین اٹھانے کے لیے جھکا تو ایک دم چچا کے کانوں سے بچے کے رونے کی آواز دوبارہ سے ٹکرائی۔ چچا شبیر کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا، وہ تجسس سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر رات کی اس پہر بچے کے رونے کی آواز قبرستان سے کیسے آ سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبر سے بچے کے رونے کی آواز، اور وہ بھی اس سرد ترین رات میں؟ شبیر چچا نے کان لگا کر سنا، آواز واقعی کسی بچے کی لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر جیسے ہی وہ قبر کے قریب پہنچا، اس کے قدم ایک دم تھم گئے۔ یا اللہ، یہ کون سی قبر ہے؟ چچا شبیر پاگلوں کی طرح اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اس قبر کو تلاش کر سکے جہاں سے بچے کی رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کوئی دور جا کر اس کے قدم ایک قبر کے پاس رک گئے۔ قبر نہیں تھی، مٹی ابھی بھی تازہ لگ رہی تھی، جیسے کہ ابھی کسی کو اس قبر میں دفن کیا گیا ہو۔ وہ تھوڑا قریب ہوا تو ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کوئی اسے روکنا چاہتا ہو کہ وہ قبر کے قریب مت جائے۔ شبیر چچا کے ماتھے پر ایک شدید سردی میں بھی پسینہ آ گیا۔ کیا مجھے یہ قبر کھودنی چاہیے؟ آخر یہ کوئی عصیب ہوا تو نہیں، مجھے صبح کا انتظار کرنا چاہیے۔ شبیر چچا واپس جانے کے لیے مڑا، پھر واپس قبر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، اس کے دل میں خوف تھا مگر رحم بھی تھا۔ اب بچے کے رونے کی آواز وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ اگر یہاں واقعی کوئی بچہ ہے تو وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا، مگر اکیلے قبر کھودنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، کیونکہ ہر جانب اندھیرا ہونے کی وجہ سے چچا شبیر کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔
یا خدا، اب میں کیا کروں؟ کیا اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دوں؟ اگر میں نے اسے قبر میں چھوڑ دیا تو ممکن ہے صبح تک اس کی سانسیں اس سے جدا ہو جائیں گی۔ نہیں، مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا۔ شبیر چچا کچھ بھی سوچے بنا جلدی سے بھاگتا ہوا قبرستان کے قریب بنی اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں گیا۔ وہاں سے اپنے 2 شاگردوں کو اپنے ساتھ لیا۔ جلدی چلو، ایک قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دونوں نوجوان حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، چچا ضرور تمہارا کوئی وہم ہے، ورنہ رات کے اس وقت یہاں قبرستان میں مردوں کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی رات کے اس پہر قبر کھودنا یہ تو نحوست ہے۔ ان میں سے ایک کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اگر ہم نے دیر کی تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ شبیر چچا نے کہا اور تینوں بیلچے لے کر تیزی سے واپس قبر کی جانب بڑھے۔ شبیر چچا نے بسم اللہ پڑھ کر بیلچہ زمین پر مارا۔ جیسے ہی پہلی بار مٹی ہٹی ہوئی، بچے کے رونے کی آواز واضح ہونے لگی۔ یہ واقعی کسی انسان کی آواز ہے۔ چچا شبیر کے دونوں شاگرد بھی خوف زدہ مگر متجسس ہوئے۔ خدا کا واسطہ چچا جلدی کھودو۔ چچا شبیر اور اس کے شاگردوں کو زیادہ مشقت نہ کرنا پڑی۔ کچھ مٹی ہٹانے کے بعد انہیں ایک بوری نظر آئی۔ انہوں نے جلدی سے بوری کھولی اور جیسے ہی بوری کا کپڑا ہٹا، ایک لمحے کے لیے وہ تینوں ساکت رہ گئے۔ شبیر چچا بولا، میری زندگی میں یہ ایسا پہلا واقعہ ہے کہ ایک زندہ بچہ ماں کے بے جان سینے سے لپٹا ہوا ہے، اور وہ بھی قبر کے اندر۔ دوسری جانب جیسے ہی سرفراز جاپان سے گھر پہنچا تو وہ بہت خوش تھا۔ اماں سے ملنے کے بعد اس کی نظریں راحت کو تلاش کر رہی تھی۔ اماں نے غمزدہ شکل بنائی اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، سرفراز، تم جسے تلاش کر رہے ہو وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ سرفراز دکھ اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے اماں کی جانب دیکھنے لگا۔ اماں دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، میں سچ کہہ رہی ہوں، راحت ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ سرفراز کو ایک لمحے کے لیے تو یقین آیا، مگر کیسے؟ ابھی کل ہی تو میری اس سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ اماں بولی، وہ رات کو چھت پر کپڑے لینے گئی تھی، میں نے تو اسے بہت روکا کہ مت جاؤ، میں نے بہت کوشش کی، مگر وہ… اماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، مگر سرفراز کو اماں کی بات میں کچھ عجیب سا لگا۔ اور بچہ؟ اماں سرفراز سے نظریں چراتے ہوئے بولی، بیٹا وہ بھی نہیں بچ سکا۔ سرفراز کے قدموں تلے سے مانو زمین نکل گئی، اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ اپنے ہوش و آواز سے بیگانہ چیخنے چلانے لگا۔ راحت اور اپنے بچے کو کھونے کا دکھ اسے بے حال کر رہا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑاتے ہوئے بولا، نہیں، راحت مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ راحت کی قبر پر جانے کے لیے دیوانہ بنا گھر سے نکلا۔ پیچھے سے اماں اسے آوازیں دیتی رہی، سرفراز، میرے بچے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، خود کو سنبھالو۔ سرفراز گھر سے نکلتے ہوئے بولا، اماں میں راحت سے ملنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ قبرستان پہنچا اسے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ بھیڑ اس قدر تھی کہ سرفراز لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ان سے آگے نکل گیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو سامنے شبیر چچا اور اس کے 2 شاگرد بوری کے قریب کھڑے تھے، اور بچہ مسلسل رو رہا تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لے۔ سرفراز نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے شبیر چچا کو کہا، یہ کس کا بچہ ہے؟ شبیر چچا بولا، پتہ نہیں بیٹا، یہ تازہ قبر ہے، نہ جانے رات کو کون قبرستان آیا۔ میں نے اور میرے شاگردوں نے بچے کے رونے کی آواز سن کر اس قبر کو کھودا تو یہ لاش بوری کے اندر تھی۔ سرفراز ڈگمگاتے قدموں سے بوری کے قریب گیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور راحت کے چہرے سے کپڑا ہٹا۔ ایک لمحے کے لیے سرفراز جیسے پتھر ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ راحت مردہ حالت میں تھی اور اس کا بچہ ماں کے سینے سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ سرفراز نے جلدی سے آگے بڑھ کر راحت اور بچے کو بوری سے باہر نکالا اور بچے کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے چیخ کر بولا، یہ میرا بچہ ہے۔ شبیر چچا حیران ہو کر سرفراز کی جانب دیکھنے لگا، بیٹا یہ تمہارا بچہ ہے؟ سرفراز نے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، جو بھی کمزور تھا مگر زندہ تھا۔ اپنے بچے کو باہوں میں لیے سرفراز کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی اور دماغ میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، میری راحت قبر میں کیسے دفن ہوئی جبکہ میرا بچہ ابھی زندہ ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ راحت زندہ تھی۔ شبیر چچا نے گہری سانس لی اور سرفراز کی جانب دیکھا جو دنیا سے بیگانہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ شبیر چچا بولا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے، ماں کے مرنے کے بعد بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ بچہ یہ کسی معجزے کی نشانی ہے۔ سرفراز کا دل کسی انہونی کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر شبیر چچا کو دیکھا، پھر قبر کو، اور پھر اس کے کانوں میں اماں کی وہ باتیں گونجنے لگی، بیٹا وہ چھت پر کپڑے لینے گئی تھی، میں نے تو اسے بہت روکا، وہ چھت سے گر گئی تھی، ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ بچہ نہیں بچ سکا۔ اماں کی ادھوری باتیں سرفراز کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ سرفراز کے چہرے کی رنگت اڑ گئی کہ اماں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور پاگلوں کی طرح گھر کی جانب دوڑا۔
چلتے ہوئے بار بار اس کے کانوں میں اماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ جب سرفراز گھر پہنچا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اماں سرفراز کو گھر میں آتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ سرفراز آگے بڑھا اور غصے سے چلایا، اماں میری بیوی زندہ دفن تھی، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اماں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک دم آگے بڑھ کر سرفراز کے قریب ہوتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، تمہاری ماں تم سے جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ اماں نے دیکھا کہ سرفراز کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ وہ چیختے، اماں تم نے ایسا کیوں کیا؟ اماں اپنے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، بیٹا میں نے تمہیں بچانے کے لیے، میں نے تمہارے لیے سب کیا۔ اماں کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ سرفراز اپنی آنکھوں میں غصہ لیے بولا، میری بیوی کے قاتل تم ہو اماں، اور یہ بات اب مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ اماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بولی، میں نے تو بس راستے کا کانٹا ہٹایا تھا۔ سرفراز اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا، اماں وہ کانٹا نہیں تھی، وہ میری زندگی تھی، میرے بچے کی ماں تھی۔ اماں غصے اور خوف سے چلاتے ہوئے بولی، نفرت تھی مجھے اس راحت سے، میں تو شروع سے ہی اسے اپنی بہو بنانے کے حق میں نہیں تھی، مگر میں تمہاری خوشی کے آگے جھکی۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے آنے سے پہلے میں اسے ٹھکانے لگا دوں، اس لیے میں اسے کپڑوں کے بہانے چھت پر لے گئی اور وہاں سے میں نے اسے دھکا دے دیا۔ سرفراز آنکھوں میں حیرت لیے اپنی ماں کی جانب دیکھے جا رہا تھا کہ ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو اجاڑ سکتی ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، اماں تم نے اچھا نہیں کیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ پولیس آ چکی تھی۔ شبیر چچا نے سب کچھ پولیس کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پولیس اندر آئی اور اماں کو گرفتار کر لیا۔ اماں چلاتی رہی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بیٹا میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، اماں چیخ رہی تھی، مگر سرفراز نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اپنی بیوی کو کھونے کے بعد اس میں اپنی ماں کو کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں سے منہ موڑ لیا۔ راحت کی موت کے بعد سرفراز کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ وہ جاپان سے خوشی خوشی واپس آیا، مگر یہاں آ کر اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ کئی سال بعد سرفراز ایک پارک میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بچہ ہنستا ہوا اس کی گود میں آ کر بیٹھا، بابا کیا میری ماما بہت حسین تھی؟ سرفراز نے آسمان کی جانب دیکھا اور ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل آیا، مگر اس دفعہ اس کی مسکراہٹ بھی ساتھ تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی، مگر شاید اس کا اور تمہارے بابا کا ساتھ بہت کم وقت کے لیے تھا، مگر اس کے ساتھ بیتے ہوئے وہ حسین لمحے اب بھی تمہارے بابا کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیشہ تمہارے بابا کے ساتھ رہیں گے، ایک اچھی یاد کی طرح۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔